الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد عافیت صدیقی، فضیلت رمضان پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ فضیلت رمضان پروگرام آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا فضیلت رمضان پروگرام میں، فضیلت رمضان کو بھی ہم انشاءاللہ ٹچ کریں گے، ساتھ ساتھ رمضان کے اندر کون کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے، ان کاموں پر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید کی آیت سے ابتدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اس طرح فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں آئی۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ البتہ کیفیات مختلف تھی، کسی پہ کتنے روزے، کسی پہ کتنے روزے، لیکن روزے ضرور فرض کیے تھے پہلی امتوں پر، کیونکہ آیت بتا رہی ہے۔ اب روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں تو کیوں فرض کیے ہیں؟ اللہ چاہتے کیا ہیں ہم سے، مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ آپ پر فرض کیا ہے روزے کی شکل میں، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی رضا اور قرب کا حصول تمہیں نصیب ہو، اس لیے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ متقی کس طرح بنیں گے؟ متقی جب ایک کام انسان بار بار کرتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، جب ایک کام انسان اپنی زندگی میں بار بار اس کام کو دہراتا ہے تو وہ انسان کی ایک طبیعت بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اب رمضان کا مہینہ ہے، اس میں 30 دن مسلسل دن میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ظاہر بات ہے گناہ کرو گے، جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے تو روزہ مکروہ ہوگا، کچھ کام ایسے کرو گے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے گناہوں سے آپ بچو گے۔ اور نیکی کے کام، 5 وقت کی نماز آپ پڑھو گے پورا 30 دن، تراویح 20 رکعت آپ مسلسل پڑھو گے، نوافل آپ پڑھو گے، تہجد کا آپ اہتمام کرو گے، یہ 1 مہینہ تک آپ روزانہ کرتے رہو گے۔ تو جب 1 مہینہ آپ کرو گے تو سمجھو کہ اب آپ کی طبیعت بن جائے گی، جب آپ مسلسل کرو گے تو طبیعت بن جائے گی۔ تو غیر رمضان میں جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی آپ کی طبیعت اسی طرح رہے گی کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو گے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے، اور وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا بھی اہتمام آپ کرو گے جب آپ کی طبیعت بن جائے گی۔ تو رمضان کے مہینہ اللہ نے فرض کیا، مقصد ہے ہمیں متقی بنانا، کہ ہم تقوی والے بن جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں۔ تو یہ رمضان کے روزوں کا مقصد ہے۔ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان عرض کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رمضان آنے سے پہلے اللہ کے نبی کس طرح تیاری کرتے تھے، پچھلے پروگرام میں آپ نے سن لی۔ رمضان کے آخر میں، آخری عشرے میں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، رواہ مسلم باب الاجتہاد فی العشر الاواخر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی آخری عشرے میں اتنی کوشش کرتے تھے جتنی باقی 2 عشروں میں نہیں کرتے تھے۔
تو جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا اللہ کے نبی کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا، اللہ کے نبی مزید عبادت میں لگ جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی عبادت کا معیار بتا رہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور روزہ دار کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواہ البخاری باب الریان للصائمین۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث باب الریان للصائمین کے تحت لایا، اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، ان فی الجنۃ بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جس کا نام ریان ہے، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ جنت کے دروازے ہیں بہت سارے، ان دروازوں کے ہر عبادت کرنے والے کو، نمازی کے لیے الگ دروازہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے الگ دروازہ ہے، لیکن روزہ داروں کے لیے خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، باب الریان۔ وہ روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ فرماتے ہیں روایت میں کہ اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کوئی اور آدمی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسے روزہ دار تمام اعلان ہوگا سب سے پہلے کہ این الصائمون، روزہ دار کہاں ہے، تو سارے روزہ دار فیقومون، کھڑے ہو جائیں گے اور چل پڑیں گے اس دروازے کی طرف۔ وہ دروازہ پکارے گا آ جاؤ میری طرف، وہ اس باب الریان کی طرف روزہ دار جائیں گے، اور جیسے روزہ دار سارے داخل ہوں گے تو اغلق، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، فلم يدخل منہ احد، پھر کوئی بھی اس کے بعد داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی روزہ داروں کے لیے خاص وہ دروازہ ہے۔ تو یہ اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری من صام رمضان ایمانا و احتسابا و نیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرے، ایمان اور احتساب، یہ الفاظ آئے حدیث کے اندر، یعنی ثواب کی نیت سے، ثواب کے ارادے سے، اس ارادے سے کہ اللہ مجھے اس پر ثواب عطا کریں گے، اس ارادے سے جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے، یعنی نوافل ادا کرے، عبادت کرے، اور جو شخص اس طرح کرے گا اس کے ماقبل کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اور اسی طرح جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا ثواب کے ارادے سے، ثواب کی نیت سے، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی تمام ماقبل کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ فضیلت رمضان کے حوالے سے اللہ کے نبی کے فرامین آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک سے ایک فرمان قابل دید، لائق تحسین ہے۔ قربان جائیں اللہ کے نبی کے احادیث پر۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اتنے بہترین انعامات، احسانات اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے بتائیں، اس کے فضائل بتائیں، مومنین کو ابھارا ہے کہ رمضان کے اندر عبادت کریں خوب احادیث کے اندر، اور جنت کے حقدار بن جائیں، جہنم سے اپنے آپ کو نکالیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے، خطبے کے لیے ممبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب قریب ہو جاؤ،
صحابہ فرماتے کہ ہم سب قریب ہو گئے، اللہ کے نبی نے منبر کی پہلے زینے پر پاؤں رکھا تو اللہ کے نبی نے زور سے آمین فرمایا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے پھر زور سے آمین کہا، تیسرے زینے پہ اللہ کے نبی نے قدم رکھا تو پھر زور سے آمین کہا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کے نبی جب منبر سے اترے بعد میں، تو صحابہ کرام تو چونکہ صحابہ تھے، ان کے برابر کون ہو سکتا ہے، معیار ایمان معیار حق صحابہ تھے، وہ کوئی بھی بات دل میں اگر آتی تو اللہ کے نبی سے چھپاتے نہیں، فوراً پوچھتے تھے۔ سوال کرنا بھی آدھا علم ہے، سوال جو چیز نہیں آتا ہے ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کو آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، آیا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے؟ روزے میں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہے، کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، آیا ہمیں پتہ ہے؟ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، ہمیں معلوم ہے کیا؟ صدقہ کس پر واجب ہے کس پر نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے؟ حج کس طرح کیا جاتا ہے، حج کا نصاب کیا ہے، یہ سب تمام معاملات، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، یہ سارے مسائل دین سے متعلق ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کسی دکاندار اور تاجر سے نہیں پوچھ سکتے ہیں، یہ اس فیلڈ کے لوگوں سے آپ پوچھیں گے، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، علماء، مفتیان کرام، دین جنہوں نے 15 سال دین پڑھا ہے، دین پہ انہوں نے PhD کر رکھی ہے، آپ ان کے پاس جائیں، شرمائے نہیں، دین میں کوئی شرم نہیں ہے، دین علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مقولہ میرے ذہن میں آیا، ایک بزرگ کا مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ میمانی لا یتعلمانی ابدا، 2 میم ایسے ہیں جو زندگی میں کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ میمانی 2 میم ایسے ہیں، لا یتعلمانی ابدا، زندگی میں کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے میم ہیں؟ کہتے ہیں میم المستحیی و میم المتکبر، ایک شرم کرنے والا آدمی کا میم، عربی میں شرم جو اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا ہے کسی سے کوئی چیز پوچھنے میں، عربی میں اس کو مستحی کہا جاتا ہے، اس میں شروع میں میم آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میم المستحی۔ اس کو علم کبھی نہیں مل سکتا کیونکہ وہ شرماتا ہے کسی سے علم لینے میں، جب اس کو کوئی چیز نہیں آتی ہے وہ کہتا ہے میں اس سے پوچھوں گا، پوچھنے میں وہ آر محسوس کرتا ہے، کہے گا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کہے گا یار اس کو تو کچھ نہیں آتا ہے، یہ تو ایسے ہی جاہل ہے، تو اس آر اور شرم کی وجہ سے وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے کبھی بھی۔ اور دوسرا میم المتکبر، جو شخص اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، تو وہ آدمی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ علم عاجزی سے آتا ہے، علم شرم حیا نہیں کرنا چاہیے علم حاصل کرنے میں۔ تو آپ حضرات کو جو مسائل رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، انشاءاللہ آگے پورا رمضان ہم آپ حضرات سے جڑے رہیں گے، فضیلت رمضان اس پروگرام کے توسط سے آپ کو وقتاً فوقتاً ایسے مسائل بتاتے رہیں گے، آپ پروگرام سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ایسے ایسے مسائل آپ کو سننے میں ملیں گے۔ ابھی تو فضیلت رمضان کی بحث چل رہی، آگے مسائل آپ کے سامنے پیش ہوں گے جو آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے، تو اس حوالے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے جو آپ کو نہیں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام، بات چل رہی تھی حدیث کی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ کو خلاف معمول ایک کام کرتے ہوئے دیکھا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیا ہے واقعہ، آپ ذرا ہمیں وضاحت فرمائیں گے؟ تو اللہ کے نبی جانتے تھے صحابہ کرام طلبگار ہیں، جب آگے والے طلب کرنے والے ہو، شاگرد تو استاد کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے، اور بھی جو ذہن میں نہیں ہوتی باتیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ جب صحابہ نے اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا کہ کیا واقعہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دراصل میں بات یہ ہے کہ جب میں منبر پر چڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین آ کر میں نے جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پورا پالے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے آمین کہا۔ اور دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص
جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ پڑے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جو اپنے والدین دونوں یا ایک کو اپنی زندگی میں پالے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں، حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ بتائی کہ جبرائیل امین نے کیا بد دعا کی۔ جبرائیل امین نے بد دعا یہ کی کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے، اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، اس کو نصیب ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو وہ تباہ و برباد ہو۔ جبرائیل کی بد دعا اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہی، تو اس کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو رمضان المبارک پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو رمضان المبارک، اس سے آپ اندازہ لگائیں رمضان المبارک کتنا بابرکت اور رحمت اور مغفرت والا مہینہ ہے کہ 100% گارنٹی ہے اس مہینے کے اندر کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ نے گناہ کے کام بتائیں اس سے بچے گا، تو اللہ لازمی اس کی مغفرت فرمائیں گے آخری عشرے میں۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جبرائیل نے بد دعا کی اس شخص کے لیے جو میرے نام پر درود نہ پڑے، اللہ کے نبی کا نام جب لیا جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری بد دعا کی کہ وہ شخص جو اپنے والدین بڑھاپے کی حالت میں، جن والدین نے پال پوس کے آپ کو بڑا کیا، مجھے بڑا کیا، ہم سب کو بڑا کر کے اس مقام تک پہنچایا، اب ہمارے والدین بڑھاپے کی حالت میں ہمیں ملیں اور ہم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو ہمارے لیے پھر تو ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ جبرائیل امین کی یہ بد دعا ہے اور اس پر اللہ کے نبی نے آمین بھی فرمایا، تو یہ تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہمیں 3 سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت و استغفار میں گزاریں اور اپنی بخشش کروائیں، پوری زور لگائیں، عبادت کریں، گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ ہماری بخشش کریں۔ یہ پہلا سبق یہ حدیث ہمیں دیتی ہے۔ اور دوسرا سبق، اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ میرے اور آپ کے والدین میں سے جو زندہ ہیں، حیات ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ قرآن خود کہتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہو، یعنی مارنا، جکڑنا، بری بات کہنا دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرو، کیونکہ تم پر ان کے اتنے احسانات ہیں، تو آپ ان کی خدمت کریں، خدمت کر کے والدین کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بنیے۔ یہ 3 سبق آج کی اس حدیث نے ہمیں دیا۔ تو بات چل رہی رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت میں وقت گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی حوالے سے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جب ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہوتی تو اللہ کے نبی ہم سب کو جمع فرماتے، اور جمع فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم پر ایک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہوگی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے، یعنی دن میں روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور رات کی تراویح اللہ نے نفل قرار دیا، اس میں ثواب ہی ثواب رکھا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض نماز ادا کرے گا، نفل پڑھے گا، تو اللہ اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا کریں گے، اور فرض ادا کرے گا تو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ یہ سلمان فارسی کی روایت تھی۔ اللہ کے نبی کی رمضان شعبان کے آخر میں فرماتے تھے مزید آگے جو دن ہمیں اللہ نصیب فرمائے، کوشش کریں کہ خوب ذکر و اذکار میں وقت گزاریں
اور تلاوت میں وقت گزاریں۔ خاص طور پر میں آج فضیلت رمضان کا پروگرام ہے، اس میں میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ کرنے کے کام کیا ہیں رمضان میں، یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے بھی یہ باتیں چلتی رہیں گی، اگلے پروگرامات میں جتنے بھی ہوں گے یہ تفصیل ہے، کیونکہ علم تو اتنا کم ہے نہیں، رمضان کے فضائل اور مسائل تو بہت بے انتہا ہیں، لیکن مختصراً آج کے پروگرام میں عرض کرتا ہوں کرنے کے کام کیا ہیں رمضان میں۔ پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ فرض نمازوں کی اگر آپ پابندی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے کھاتے میں، میرے کھاتے میں کچھ نہیں بچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے فرض نمازوں کی پابندی کی تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے حجت اور نجات کا سبب بنے گی یہ نماز۔ اور نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، تو نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ مشکات شریف کی روایت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ آپ کو عرض کر دوں، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پت جڑ کا جو موسم ہوتا ہے، جب درختوں سے پتے جڑ رہے ہوتے ہیں، اس موسم میں اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل پڑے، باہر گئے، ایک باغ میں دیکھ درختیں تھیں، اللہ کے نبی نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو ہلایا، اس سے پتے جڑنے لگے۔ تو ابو ذر سے پوچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، آپ ذرا بتاؤ مجھے کہ جب مومن آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح یہ درخت کی ٹہنیوں سے ابھی پتے جڑ رہے ہیں۔ تو آپ خود بتائیں کہ اللہ کے نبی نے خزاں کے اس موسم میں، پتجھڑ کے موسم میں درخت سے مثال سے سمجھایا۔ اللہ کے نبی چونکہ شارع تھے، دین کے شارع جو ہوتے ہیں وہ ہر بات تفصیل سے بتاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے مثال سے سمجھایا، دیکھو تمہارے گناہ اس طرح جڑیں گے نماز پابندی سے پڑھنے سے جس طرح پتجھڑ کے موسم میں پتے درخت سے جڑتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک صحابی سے عرض کیا کہ بتاؤ مجھے، ایک آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہے، وہ آدمی روزانہ اس نہر میں 5 وقت دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے تو کیا اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو پاک صاف ہو جائے گا، 5 دن میں 5 مرتبہ نہائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل اسی طرح جو شخص دن میں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھے گا تو اس کے گناہ بھی اسی طرح صاف ہو جائیں گے، بالکل کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انشاءاللہ نماز کے حوالے سے میں نے بتایا کہ فرض نمازوں کی پابندی آپ کریں، تو باقی جتنی چیزیں کرنے کی ہے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ کا میزبان مفتی محمد عافیت صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔